یہود کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کو کنٹرول میں لینے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے قدیم آسمانی مذہب یہودیوں کا ہے اور اللہ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی تھی. میں نے بتایا نا کہ دنیا میں جو خاندانی حکومتیں رہی ہیں وہ مذہبی ہی رہی ہیں. 3 مذہبوں نے دنیا میں دادا گیری کی ہے, بدماشی جسے کہتے ہیں, جائز بدماشی. ایک یہود نے کی ہے, پوری دنیا کو فتح کیا انہوں نے. پھر اللہ نے عیسائیوں کو غلبہ دیا, انہوں نے یہودیوں سے سارے علاقے چھین کے ان پہ حکومت کی. پھر اسلام جب دنیا میں آیا تو جو کام پہلے یہودیوں نے کیا تھا پھر ان کے ساتھ عیسائیوں نے کیا, تو پھر عیسائیوں کے ساتھ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. اچھا, کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں, بہت کم, صرف نبی کے دور میں تو ہوئی وہ خیبر میں اور بنو قریظہ وغیرہ سے. اس کے بعد بڑی لڑائیاں مسلمانوں کی یہودیوں سے کبھی بھی نہیں ہے. سارا ٹاکرا عیسائیوں سے رہا ہے, کیونکہ عیسائیوں نے یہودیوں سے علاقے چھین لیے تھے. تو یہودی پھر رعایا بن کے رہتے تھے, لیکن ان کو اس بات کا غم ہے کہ یہ تو سارا ہمارا حساب کتاب تھا نا. تو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ نیک اعمال کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو دنیا میں حکومت دی تھی. تم نے ان کی معیت میں جہاد کیا, وہ جہاد جس کے پیچھے صحیح موٹیویشن ہوتی ہے, اس میں مجاہدین کو ایک پاور ملتی ہے. اور جب جہاد کے پیچھے صرف پیسہ رہ جائے, زمین اور حکومت رہ جائے, تو اس جہاد میں طاقت نہیں رہتی, بلکہ وہ جہاد ہی نہیں رہتا ہے. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام. تھوڑا سی تاریخ بتا دیتا ہوں نا, پتہ ہی ہوگا, لیکن نئے لوگ بھی آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے اصل میں تو تاریخ شروع ہوتی ہے نا, جو پیغمبروں کی جو ہمیں ملتی ہے. ویسے تو اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں, لیکن جو دنیا میں زندہ قومیں ہیں ان کی ہسٹری کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اس سے پہلے کی ہمیں ویسے کتابوں میں تو تھوڑا بہت تذکرہ مل جائے گا, من حیث القوم کوئی قوم نہیں ہمیں نظر آتی اب, کیونکہ وہ مذہب سارے یہودیت میں پہلے چلے گئے, اس کے بعد عیسائیت میں, اس کے بعد اسلام میں. تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً لگ بھگ 4000 سال پرانا زمانہ ہے. اوپر نیچے ہو سکتا ہے, کوئی پوری کیلکولیشن کسی کی نہیں ہے. تقریباً کتنا ہے؟ 4000 سال پرانا زمانہ. انبیاء آتے رہے تھے آدم علیہ السلام کے. اچھا, آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا ہے یہ نہیں پتا. اس میں اندازے لگائے جاتے ہیں کہ ہم سے آدم علیہ السلام کا زمانہ 10,000 سال پرانا ہے ہم سے, لیکن یہ کچھ بھی اس میں کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی, کیونکہ کوئی تاریخ لکھنے والا تو تھا نہیں, وہ زمانے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں. اب تو کوئی پرانی لاش ملتی ہے تو سائنسدان تحقیق کرتے ہیں کہ قبل مسیح ہے کہ بعد مسیح ہے. قاف میم لکھا ہوتا ہے نا, اب تو وہ بھی لکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے, تو وہ اس سے پہلے کی بڑی بڑی تاریخیں. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا, کیونکہ بت پرست قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اولاد میں ہم نبوت کو جاری کریں گے. میں کافی لمبی پہلے بتا چکا ہوں, بہت شارٹ کروں گا تاکہ آج ہمارا یہ ٹاپک نہ رہ جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے, دوسری زوجہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پھر 2 زوجہ تھیں, حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. تو حضرت ہاجرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 2000 سال کے بعد ان کی نسل میں, یعنی ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور مکہ میں جو ان کی اولاد ٹھہر گئی تھی. اور ادھر جو شام, آپ نا میپ کو پڑھا کریں, میپ کے بغیر بہت سارے قرآن کے واقعات سمجھ میں نہیں آتے. تو مجھے بھی میپ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتے تھے, جب ٹریولنگ کیے تو ملک بیٹھنا دماغ میں شروع ہے, کون سا کنٹری کدھر کو ہے. بہت سی چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی, ٹریولنگ سے آتی ہیں. اب میں حیران ہوتا تھا یہ مسلمان فوجیں یورپ کیسے پہنچ گئی تھی یار اس زمانے میں. اب جب میں خود گیا تو مجھے خیال ہو جب میں پہنچ سکتا ہوں تو فوجیں نہیں پہنچ سکتی کیا خیال ہے. لیکن ہمارا ٹریک تو الگ تھا نا, تو وہ پتا چلا وہ ادھر سے آئی ہیں افریقہ کی طرف سے. آپ وہ دیکھیں نا نقشہ تو پتا چلتا ہے, وہ وہاں سے علاقے فتح ہوتے ہوتے ادھر سے انہوں نے رائٹ پہ, آگے سمندر تھا تو رائٹ پہ ٹرن مارنا پڑا ان کو, رائٹ پہ ٹرن مارا, اٹلی میں گھسے, اٹلی سے آگے پھر
जर्मनी था, फ्रांस पे आके रुक गए थे, वरना फ्रांस गया था हाथ से। तो वो फिर आपस में ही बगावत हो गई, आपस में ही लड़ पड़े थे, वरना यूरोप पे मुसलमानों का कब्जा हो चुका होता। तो लंदन मंदन गया था सही है ना, लंदन भी गया था गोरों के हाथ से, लेकिन हुआ ये कि आपस में पड्डा हो गया था, बगावत हो गई, लड़ाइयां हो गई दो कमांडरों की। तो यूरोप को फिर छोड़ दिया, फिर आपस में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लड़े, आज तक क्या हो रहा है, अल्लाह के फजल से लड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर सतह पे लड़ रहे हैं अल्लाह ताला। मियाँ बीवी घर में लड़ रहे हैं, हुकूमतें आपस में लड़ रही हैं, दोस्त दोस्त से लड़ रहा है, मजहबी स्कॉलर आपस में लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई की वजह से गैरों का बड़ा फायदा है, वो इत्तिहाद कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों ने करेंसी एक ईजाद कर ली, ठीक है ना, पासपोर्ट की कोई पाबंदी नहीं, यूरोप ने एक यूनियन बना ली पूरी, यहाँ से यहाँ जाओ कोई मसला नहीं, इधर जाओ उधर जाओ सब हमारा है, वगैरह वगैरह। खैर, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो शाम में जो सिलसिला चला है ना, अच्छा आज का जो शाम है पहले इतना नहीं था, बल्कि ये बड़ा था। तो ये इसमें फिलिस्तीन, इसराइल, ये सब इलाके आते थे। तो बैतुल मक़दस था, वहाँ पैगम्बरों का सिलसिला शुरू हुआ, होते 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 आपको पता है कि इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में थे याकूब अलैहिस्सलाम, उनका लक़ब था इसराइल। याकूब अलैहिस्सलाम का क्या लक़ब था? इसराइल। इसराइल, हज़रत इसराइल जो थे याकूब अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे यूसुफ। और यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र चले गए, सूरह यूसुफ में है ना वाक़या, वो एक बादशाह बन गए मिस्र के। तो बनी मिस्र का नक्शा देखें आप, सऊदी अरब यानी मगरिब की तरफ, जहां सूरज यहां है ना सऊदी अरब, तो सऊदी अरब आएगा पहले, उसके बाद मिस्र आएगा, और राइट साइड पे टर्न मारेंगे तो क्या आएगा? इसराइल आएगा, फिलिस्तीन आएगा। तो ऐसा ना हो निकल जाए यहाँ पे गधे पे बैठ के, ऐसे नहीं, जहाज से टर्न मारना पड़ेगा आपको। तो मिस्र में जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम, वहां की हुकूमत उनके हाथ में आई। मिस्र बड़ा जबरदस्त मुल्क था, एक बड़ी तहजीब, मिस्र की तहजीब बहुत पुरानी है और बड़े स्टेबल लोग थे। तो वहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत अकलियत में थे ना, वो थोड़े से बनी इसराइल आए थे, 90 के करीब उनका खानदान था। याकूब अलैहिस्सलाम ने शादियां बहुत की थी, औलाद उनके बहुत थी। अब ये उन्होंने की थी, अब आप उनसे पूछें। तो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में बरकत बहुत हुई है। उस गम में भी उन्होंने शादी की है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बिछड़ गए थे, उस दौरान भी उन्होंने निकाह किया है। तो ये उन लोगों के मसले नहीं थे, ये हमारे मसले हैं कि एक्चुअली करके ना, वो कहते भाई गम भी साथ साथ झीलते रहो और शादियां भी होती रहेंगी, बच्चे भी होते रहेंगे, खैहत भी पड़ा, औलाद फिर भी होती रही। समझते हो? तो यहां तक कि जब याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र गए हैं ना, जब पता चला बेटा बादशाह बन गया है, तो मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी बड़े आलिम गुजरे हिंदुस्तान में, जो दुनियावी उलूम के भी बड़े माहिर थे। उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा है, वो खुद याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में भी उन्होंने अपना पूरा नसब भी बयान किया है कि हमारा नसब इतनी पुश्तों में जाके याकूब अलैहिस्सलाम से मिलता है। तो उन्होंने ये लिखा है, जो भी उनकी तहकीक होगी, वो तौरात इंजील के भी बड़े आलिम थे, जो मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी है ना, इंग्लिश भी बड़ी अच्छी थी। मौलाना शलवरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह से गालिबन बैत भी थे, वो बैत थे, तभी वो जगह जगह शेख और मुर्शिद थानवी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो दुनियावी दीनी दोनों उलूम के बड़े माहिर थे, बड़ी रिसर्च। उन्होंने लिखा है कि 90 अफराद थे याकूब अलैहिस्सलाम की, सिर्फ बेटे, बेटियां, बहुएं, दामाद, ये मिला के टोटल कितने थे? 90। उनके इकलौते सरबराह थे। तो ये 90 अफराद हिजरत करके गए कहां? मिस्र की तरफ। ये सारे बनी इसराइल थे। समझते होगे नहीं समझते? जब ये वहां गए हैं तो अल्लाह ने इनको हुकूमत दी, लेकिन थे मिनॉरिटी में, अकलियत में थे। हुकूमत तो आ गई, मिस्र की खिदमत बहुत की, लोगों में इनकी इज्जत, लेकिन जाहिर है जब आप अकलियत में होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। गैर कौमों में हसद होता है कि ये दूसरे मुल्क से आए हुए हम पे क्यों हुकूमत कर रहे हैं, ये उधर से आए हुए लोग। अच्छा, तहजीब इनकी अच्छी थी, मिस्रियों को तो गैर मुस्लिम थे ना, बुत परस्त थे वो, तो बुत परस्तों की उनके मुकाबले में क्या तहजीब होगी? पल्ला किसका भारी था? तहजीब के लिहाज से इनका भारी था, लेकिन अक्सरियत में वो थे। तो फिर ये थोड़ा थोड़ा दीन से दूर होना भी शुरू हो गए। जब दीन से भी दूर हो रहे हैं, आप अकलियत में भी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मिस्रियों का गलबा होना शुरू, और कौम परस्ती का नारा लगाया गया। ये बनी इसराइली हैं, हम किब्ती हैं, ये गैर हैं, ये हालांकि अबे गैर हैं, लेकिन उन्हें तुम्हें बनाया कितना है? तुम्हारे मुल्क को कहत से बचाया इन लोगों ने, तुम्हें तहजीब सिखाई, तुम्हें ईमान दिया ना। ये कौम परस्ती इंतहाई गलीज और बदबूदार नारा है। कुत्ता गली में एक दूसरे कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करता, बिल्ली बर्दाश्त कर लेगी। बिल्ली थोड़ी सी गैरतमंद होती है, कुत्ता जो है ना इतना वफादार होके भी है कुत्ता ही वो,
اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ اتنا وفادار ہے تو اب اس کو کتا مت کہو. کہنا کیا پڑے گا اس کو؟ کتا ہی کہنا پڑے گا. وجہ اس کی ہے کہ اس میں کچھ بہت بری خصلتیں بھی ہیں. آگے وہ ابھی میں خصلتوں پر بیان پہلے کر چکا ہوں, ابھی میں نہیں جاؤں گا اس کی طرف. تو خیر, اب کیا مسئلہ ہے؟ تو بنی اسرائیل جب یہاں گئے ہیں, آہستہ 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 حکومت ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع, اور گناہوں میں بھی جانا شروع ہو گئے. جائز ہے, جو حکومت میں آتے ہیں تو عیش و عشرت بھی بڑھتا ہے. بالآخر فرعون, اس زمانے میں مصر کا جو بھی بادشاہ اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا, تو وہ والا فرعون جس کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ ان پر بالآخر غالب آ گیا, اور وہ ویسے ہی تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں جیسے مودی صاحب کی تحریکیں ہیں. یہ اقلیت میں ان کو مارو, ان کو پیٹو, ان کو یوں کرو, ان کو یوں کرو, جو ہندوستان میں مسلمان بیچاروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. تو ظلم شروع ہوا فرعون کا, اور قرآن کہتا ہے کہ ایسا سخت ظلم بنی اسرائیل کے اوپر کہ یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم, مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ ہم ان سے اپنی نسل ان سے پیدا ہو ہماری, یا ان کو ہم لونڈی بنائیں, غلام بنائیں. تو فرعون کو کہیں خواب آیا کہ میری, وہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا, نجومی جھوٹ بولتے ہیں, نجومیوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, تو زیادہ راجح بات اس میں یہی کہ خواب آیا تھا فرعون کو. اس کو خواب آیا یا کسی نے ماہرین نے پیش گوئی کی ہوگی کہ لگتا ہے کہ یہ قوم میں لیڈر کی صلاحیت ہے, انہی کا کوئی شخص اٹھ کے تمہارا تختہ الٹے گا, تو تم اتنا ظلم کر رہے ہو نا. تو فرعون نے کیا کیا, ظلم کم کرنے کے بجائے بڑھا دیا. تو اب قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ذکر کیا ہے, وہ میں انشاءاللہ بعد میں, یہ 21ویں رات سے جو ہے نا, جب دوسرے لوگ بھی آ جائیں, اعتکاف والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, تو کچھ مضامین ان کے لیے رکھے ہوئے. تو بالآخر موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے, اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں بلایا, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی, اور پھر بالآخر فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا, اور فرعونی کیا ہو گئے, ایک بھی بندہ نہیں بچا, سارے ہی مار دیے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک, جتنے بھی تھے بنی اسرائیل کو نجات ملی, اور قرآن ان کی تعریف کرتا ہے بما صبروا, اس لیے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کا ساتھ دیا تھا اور صبر کیا تھا انہوں نے. لیکن تھے بہرحال نالائق, صبر بھی کرتے تھے, تکلیفیں بھی دیتے تھے. پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اب تو تمہارا اصل وطن ہے فلسطین, ارض شام, وہاں تم موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اب جہاد کرو. یہ تو اللہ نے فرعون کو خود ہی ٹھکانے لگا دیا. اب ہر جگہ اللہ خود سے کام نہیں کرے گا, کچھ تم کو بھی تلوار اٹھا کے کرنا پڑے گا. یہاں تو ویسے بھی ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی, منورٹی میں تھے نا, کیا لڑتے یہ. تو بنی اسرائیل نے کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے, اذهب انت وربک فقاتلا, کیونکہ غلامی میں اتنا عرصہ گزار چکے تھے کہ ذہن کیا بن گیا تھا, غلاموں. آپ اگر غلام بنے رہو نا کچھ دن تک, تو آپ کا دماغ میں مینٹل لیول کیا ہو جاتا ہے. جو لوگ بچوں میں زیادہ رہتے ہیں نا, تھوڑے دنوں میں بچکانہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. خوب سمجھ لو, اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھو گے تو آپ کیا بن جاؤ گے, سنجیدہ, سیریس ہو جاؤ گے. آپ اگر ہر وقت مسخروں کے ساتھ بیٹھو گے تو چھچھورے بن جاؤ گے. آپ سنجیدگی آپ میں سے ختم ہو جائے گی. آپ علماء, بزرگوں, صلحاء کے ساتھ بیٹھو گے, اللہ کی محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. دنیا پرستوں میں ہر وقت بیٹھو گے جو ہر وقت مال و دولت کی باتیں کرتے ہیں, اتنی گاڑی, اتنے پیسہ, بحریہ ٹاؤن, فلانا, آپ کی نظر میں دنیا کی ہوس اور لالچ پیدا ہو جائے گی. یہ انسان کی نیچر ہے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو. سمجھتے ہو آج ہمارا مرغا مرغی جو ہے نا, ایک دیسی ہے, وہ ہر وقت دہشت گردی. ایک فینسی بھی ہمارے پاس تھائی لینڈ کی نسل, وہ مرغا بھی بڑا تمیز کا اور مرغی بڑی تمیز کی. ہمارے ایک پٹھان دوست ہیں, آج ان کو میں لے کر گیا اپنے پنجرے میں. انہوں نے کہا ان پورے پنجرے میں نا, آپ کے کیج میں پڑھے لکھے یہی لگ رہے ہیں, یہ دو مرغے. مجھے ان کا تبصرہ بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا یہ جو مرغا مرغی ہے نا, اس پورے پنجرے میں مجھے صرف یہ دو پڑھے لکھے لگ رہے ہیں, باقی سارے ان پڑھ اور جاہل. وجہ اس کی ہے کہ وہ ہر ایک دوسرے کو جب کوئی موقع ملے, وہ کوئی نیا بندہ آئے اس کو چھیڑ رہا ہے. وہ کہا پڑھے لکھے صرف یہ لگ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پٹ رہے ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ. اچھا خیر, تو میں نے کہا اب یہ پڑھے لکھے ہیں, یہ بھی ان کے ساتھ رہ کے ان پڑھ نہ بن جائیں. تو اب مسئلہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا, بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا. اللہ کو غضب آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بددعا بھی کی, اور اللہ نے کہا یہ زمین ان پر حرام ہے. 40 سال تک وادی تیہ میں اسی طرح سے یہ تڑپتے رہیں گے. 40 سال تک. وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا, اور وہ 40 سال تک وادی تیہ میں بہکتے رہے. پھر اس کے بعد نئے پیغمبر آئے, اور پھر اس کے بعد نئے پیغمبر کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا.
جب انہوں نے جہاد کیا تو قرآن نے اس کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں. تو جب ان کا جہاد ہوا ہے نا تو ان کی فوج، ان کے جو کمانڈر تھے ان کا نام تھا طالوت. وہ پیغمبر ہی نے ان کو بنایا تھا کمانڈر، وقت کے نبی نے، لیکن وہ غریب تھے. بنی اسرائیل نے اس پہ بھی اعتراض کیا، غریب آدمی ہمارا امیر کیوں بن رہا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا بھائی اس کے پاس نالج زیادہ ہے اور صحت اچھی ہے. کمانڈر کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، نالج، جنگ لڑنے کا تجربہ زیادہ ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کو اسباب سے چلاتے ہیں. علماء نے بیان کیا ہے جنگ کے کمانڈر بنانے کے لیے یا ملک کا صدر وزیر اعظم بنانے کے لیے 2 بندے ہیں آپ کے پاس. ایک بہت نیک ہے، نالج اور تجربہ نہیں ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے، اور ایک برا ہے لیکن اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، صلاحیت ہے. تو برے کو بنایا جائے گا، نیک کو نہیں بنایا جائے گا. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جب میں یہ بات لوگوں کو بتاتا ہوں لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے، تقوی کی تو بڑی اہمیت ہے. میں ان سے کہتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ، آپ جب گھر میں ڈرائیور رکھتے ہو گاڑی چلوانے کے لیے، ایک بندہ ہے تہجد گزار ہے، تبلیغ سے حضرت جیسے 4 مہینے لگا رہے ہیں ماشاءاللہ، کتنے وقت کے لیے نکلے ہوئے ہیں حضرت آپ؟ سالانہ چلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ بھی سالانہ چلے کے لیے نکلا ہوا تھا، ابھی تازہ چلہ لگا کر آئے، لیکن وہ گاڑی چلانی نہیں آتی. دوسرا گٹکا بھی کھاتا ہے، پان بھی کھاتا ہے، چرس بھی پیتا ہے، لیکن گاڑی چلانا اس کو آتی ہے. تیسرا کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، تو ڈرائیور کس کو بناؤ گے آپ؟ نیک کو تھوڑی بناؤ گے. بولو گے بھائی تو بہت نیک ہے لیکن جو کام تجھے دیا جا رہا ہے تجھ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں نیک ہونا، دونوں ڈرائیور اگر ڈرائیور ہیں پھر جو نیک ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. پھر دیکھا جائے گا یار اس کا 4 مہینے لگے ہوئے، اس کے نہیں لگے، تو میں کم از کم اگر کسی کو ڈرائیور رکھوں گا تو میں 4 مہینے والے کو ترجیح دوں گا. یار یہ ڈرائیور بھی ہے اور نیک بھی لگ رہا ہے، یہ ذکر اذکار کرے گا فارغ وقت میں، گانے نہیں سنے گا گاڑی میں بیٹھ کے، چرس نہیں پیے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیشہ کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے جو کام کا اہل ہو. یہ نبی کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، پیغمبروں کی بھی سنت ہے. تو پیغمبر نے طالوت کو امیر بنا دیا اور کہا کہ اللہ کے حکم پہ بنا رہا ہوں. لوگوں نے کہا یہ تو پیسے ہی نہیں ہے ان کے پاس، غریب آدمی. تو پیغمبر نے کہا اس کی غربت کو مت دیکھو، اس کی صحت بھی ہے. لڑائی کے لیے کیا چاہیے؟ صحت چاہیے. کمانڈر ہونے کے لیے جگرا چاہیے، صحت، کانفیڈنس، دل مضبوط. اور دوسرا علم ہے، اس کے پاس نالج ہے، نقشوں کا پتہ ہے، کدھر سے جانا ہے، کدھر سے ٹرن مارنا ہے، دشمن کے حملے کیا ہوتے ہیں ان کی چالوں کو سمجھتا ہے یہ. لہذا یہ طالوت کیا بنے گا؟ یہ تمہارا کمانڈر بنے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو طالوت کو بنا دیا گیا، بولو، کمانڈر. اسی طالوت کی فوج میں حضرت داؤد تھے جو ابھی تک پیغمبر نہیں بنے تھے. بنی اسرائیل کی ایک عام فرد تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، ظاہر ہے بنی اسرائیل میں سے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ جب یہ لشکر گیا ہے لڑنے کے لیے تو یہ بہت تھوڑے تھے اور دشمن بہت زیادہ. تو اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا کیونکہ اسباب کی دنیا میں بڑا مشکل تھا. تو